بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی دکھ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔
دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیے
تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص
روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔
ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ جسم کے دو اعضاء ہیں، اور جب یہ سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ ہم اس جہاں میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔ اس دنیا میں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے دل نہیں رکھتے۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اس دنیا میں اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس ان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھ لینا ہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگے لوٹا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، اور وہیں برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا ہے، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ آج کل کے لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے لگاتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑ دو، اور کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کریے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریے۔ اس دنیا میں دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر آپ کو دھوکہ دے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور آپ کی مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ سب جان کر بھی انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنا ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجے سے ضمیر جاگتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر اطمینان پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ہوتا۔
अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक 1 साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐप काफ़ी है कि इसमें वफा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं। जब अपने कामों में तंगी महसूस होने लगे तो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगो। खबरदार हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रज़ामंदी हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में जिसने अपनी माँ के पैर चूमे गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा दिया। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। वो करीब है क्योंकि वो किसी रुकावट के बगैर अपने बंदे की दुआओं को सुनता और पूरा करता है।